کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ جس وقت ہر کوئی خوفزدہ ہو کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے اپنا سرمایہ نکالنے کی دوڑ میں لگا ہے، بالکل اسی وقت مارکیٹ کے سب سے ہوشیار کھلاڑی کچھ اور ہی کر رہے ہیں، اور وہ خاموشی سے اس کے بالکل الٹ کام کر رہے ہیں۔ بالکل کہ ایسی 100 انڈیکس مسلسل چھٹے کاروباری روز مندی کا شکار رہا۔ آج مزید 903 پوائنٹس یعنی کہہ لیں تقریباً 0.54% گر کر 1,65,596 کی سطح پر بند ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈراپ ہے۔ مطلب پچھلے صرف ایک ہفتے میں مارکیٹ 5520 سے زائد پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھ چکی ہے۔ یہ تو جیسے ایک ایسا تیز طوفان ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اس گھبراہٹ کو دیکھ کر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، تجربے کار سرمایہ کاروں کے لیے اس طوفان کے عین درمیان ایک انتہائی اہم تکنیکی اور نفسیاتی دیوار کھڑی ہے، اور وہ ہے 1,65,000 پوائنٹس کی سطح۔ تو یہ کوئی بے ترتیب ہندسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ دراصل 50 دن کا ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہے، جسے ہم 50 ڈے EMA کہتے ہیں۔ اور اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ اب اوور سولڈ زون میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہیں رکتے ہیں۔ جب بھی مارکیٹ گرتی ہے ہم یہ تکنیکی نام سنتے ہیں، لیکن عام زبان میں یہ 50 دن کے ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک نفسیاتی دیوار کیسے بنتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ 50 ڈے EMA دراصل مارکیٹ کی پچھلے 50 دنوں کی یادداشت ہے، مطلب ایک اوسط رجحان۔ لیکن یہ عام اوسط نہیں ہے، اس میں حالیہ دنوں کی قیمتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جب بڑے مالیاتی ادارے ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، وہ اس لائن کو ایک بیس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب انڈیکس گرتے گرتے اس لائن کو چھوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں پچھلے 50 دن کے رجحان سے بہت نیچے آ چکی ہیں۔ اس لیے ہم اسے اوور سولڈ کہتے ہیں؟ بالکل، فروخت کا دباؤ اب حقائق پر نہیں ہے، بلکہ خالصتاً خوف کا نتیجہ ہے۔ لوگ بس گھبراہٹ میں اچھے شیئر سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ فائر سیل ہے۔ چلیے ان اعداد و شمار کی تہہ تک جاتے ہیں، کیونکہ جب میں آج کے نوٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے والیوم میں ایک انتہائی عجیب تضاد نظر آیا۔ والیوم کا ڈیٹا بہت انٹرسٹنگ ہے آج، ہے نا؟ اگر ہم پورے بازار کا مجموعی حجم دیکھیں جو آل شیئرز ہیں تو وہ اسی کروڑ حصوں سے 8% کم ہو کر 74 کروڑ رہ گیا ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مارکیٹ گر رہی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن 100 انڈیکس کے اندر تجارتی حجم 184 کروڑ کے مقابلے میں حیران کن طور پر بڑھ کر 262 کروڑ حصے ریکارڈ کیا گیا۔ مطلب پورے بازار کا حجم سکڑ رہا ہے اور ٹاپ 100 میں اتنی بڑی سرگرمی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ اعداد و شمار کا یہ تضاد مارکیٹ کا اصل راز فاش کر رہا ہے۔ انڈیکس گر رہا ہے، مجموعی والیوم کم ہے، لیکن 100 انڈیکس کا والیوم بڑھ رہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے ایکیومولیشن، یعنی بڑے کھلاڑی مال اٹھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ریٹیل انویسٹر ٹی وی پہ خبریں سن کر پینک میں بیچ رہا ہے تو سمارٹ منی انہی شیئرز کو سستے میں بھاری مقدار میں خرید رہی ہے۔ تو اگر اتنی خریداری ہو رہی ہے تو مارکیٹ اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی ایک بڑی وجہ ادارہ جاتی سطح پر ریگولیٹری تبدیلیاں ہیں، خاص طور پر بروکرز سیگریگیشن پر سختی، اور پھر اس ہفتے ہم نے ویکینڈ سیشن کا دباؤ بھی تو دیکھا ہے۔ اچھا، یہ بروکرز سیگریگیشن کیا ہے؟ اس سے گھبراہٹ کیوں پھیل رہی ہے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ ایک کسینو میں ہیں۔ کسینو کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کے چپس الگ ہوتے ہیں۔ ماضی میں بروکرز بعض اوقات کلائنٹس کے فنڈز اور اپنے فنڈز ملا کر پوزیشنز لیتے تھے۔ صحیح۔ اب ریگولیٹرز نے سختی کی ہے کہ کلائنٹس کا پیسہ اور بروکر کا پیسہ بالکل الگ اکاؤنٹس میں ہو۔ جب اس پر سختی سے عمل ہوتا ہے تو بہت سے بروکرز کو اپنی پوزیشن زبردستی کاٹنی پڑتی ہیں، یعنی انہیں اپنی شیئرز بیچنے پڑتے ہیں۔ ہاں، جسے فورسڈ سیلنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دباؤ ہے یہ کمپنی کے حالات کی وجہ سے نہیں، بس کھاتے سیدھے کرنے کے لیے ہے، اور بڑے سرمایہ کار اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک وقتی کھاتوں کی صفائی ہے، اور اگر ہم تفصیلی ڈیٹا دیکھیں تو یہ رسہ کشی بالکل واضح ہے۔ آج کل 484 کمپنیوں میں کام ہوا، جن میں سے 272 میں کمی، 167 میں اضافہ اور 45 میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اگر صرف 100 انڈیکس کی بات کریں، وہاں 46 سٹاکس میں اضافہ اور 54 میں کمی دیکھی گئی۔ اور سب سے دلچسپ بات کہ مجموعی ٹریڈز 3,55,140 رہیں،
جو پچھلے سیشن کی 3,53,411 ٹریڈز کے لگ بھگ ہی تھیں۔ مارکیٹ رکی نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی تھی، جب اتنی کمپنیاں نیگیٹو میں بند ہوں لیکن سودوں کی تعداد کم نہ ہو تو مطلب ہر گرتی قیمت پر کوئی خریدار موجود ہے، لیکوڈیٹی غائب نہیں ہوئی۔ اور سارے سیکٹرز ایک جیسا برتاؤ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ نے بڑی مزاحمت دکھائی۔ آئی ٹی، آٹوز، او ایم سیز، ریفائنریز، پاور، کیمیکل، لیدر اور ریئل اسٹیٹ نے اس گراوٹ میں بھی پازیٹیو پرفارم کیا۔ جی، اور دوسری طرف بینک، فرٹیلائزر، سیمنٹ، ای این پی، انویسٹمنٹ بینکس اور سیکیورٹیز نے انڈیکس کو نیچے دھکیلا۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کچھ ڈوب رہے ہیں، کچھ تیر رہے ہیں؟ یہ سیکٹورل روٹیشن ہے۔ بینکوں اور فرٹیلائزر کا انڈیکس میں ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا بھی گریں تو انڈیکس کریش کرتا لگتا ہے۔ لیکن سمارٹ انویسٹر انڈیکس کے پوائنٹس نہیں، ویلیو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ نکال کر آئی ٹی اور آٹوز میں ڈال رہے ہیں، جہاں گروتھ ہے۔ اور طویل مدتی سوچ کی ایک بڑی مثال ہمیں کارپوریٹ خبروں میں بھی ملی۔ کوئز فوڈ نے انڈس فوڈ پروڈکٹ لمیٹڈ کے ساتھ انضمام یعنی مرجر کا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ جی، اور یہ مارکیٹ کے لیے بہت گہرا اشارہ ہے۔ اس مرجر کے تحت انڈس فوڈ کے ہر شیئر ہولڈر کو 10 روپے کی فیس ویلیو والے کوئز فوڈ کے 1.36 حصے ملیں گے۔ تو یہ جو 1.36 کا سویپ ریشو ہے، اس کا کیا مطلب ہے عام شیئر ہولڈر کے لیے؟ اور بحران میں کمپنیاں مرجر کیوں کر رہی ہیں؟ سویپ ریشو کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈس فوڈ کا 1 شیئر ہے تو مرجر کے بعد آپ کو کوئز فوڈ کے 1.36 شیئرز ملیں گے۔ اور بحران کی بات ہے تو کارپوریٹ بورڈز وقتی اتار چڑھاؤ پر فیصلے نہیں کرتے، وہ طویل مدتی سوچتے ہیں۔ بالکل، وہ 5-10 سال کی اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ مارکیٹ کریش میں مرجر کا اعلان بتاتا ہے کہ انہیں اپنی صنعت کے بنیادی حقائق پر بھروسہ ہے۔ وقتی مندی ان کی اصل ویلیو ختم نہیں کرتی۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، اور سچ کہوں تو تھوڑا ٹینشن والا بھی۔ کیسے؟ کیونکہ ہم صرف مقامی عوامل نہیں دیکھ سکتے نا۔ آئی ایم ایف کی بجٹ سے متعلق 11 نئی اور سخت شرائط لیک ہوئی ہیں، جس میں مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ رکھنے کی ہدایات ہیں، اور ادھر خام تیل $104 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو جب تیل 104 پر ہو اور آئی ایم ایف گلا دبا رہا ہو تو کیا اس گرتی مارکیٹ میں خریداری خطرناک نہیں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے۔ دباؤ واقعی غیر معمولی ہے، لیکن ان منفی خبروں کے متوازی ایک انتہائی مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے جو سب نے اگنور کر دی ہے۔ وہ کیا؟ پاکستان نے چینی مارکیٹ میں $5 کروڑ کے پانڈا بانڈز جاری کیے ہیں، اور وہ بھی صرف 2.5% شرح سود پر۔ پانڈا بانڈز؟ بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا۔ یہ کیا ہوتے ہیں، اور کیا واقعی $5 کروڑ اتنی بڑی خبر ہے؟ یہ وہ بانڈز ہوتے ہیں جو کوئی غیر ملکی حکومت چین کی مقامی مارکیٹ میں جاری کرتی ہے، اور یہ چینی کرنسی ریمن بی میں ہوتے ہیں۔ اب بات صرف $5 کروڑ کی نہیں، بات ایکسیس کی ہے، رسائی کی۔ ہاں، جہاں امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود آسمان پر پہنچائی ہوئی ہے، وہاں محض 2.5% پر فنڈنگ حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے پاس سستے اور مستحکم راستے موجود ہیں۔ زبردست۔ اور آئی ایم ایف کو خود توقع ہے کہ 2031 تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ہو سکتے ہیں۔ تو پانڈا بانڈز جیسے قدم اسی کی بنیاد ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ 1,65,000 کی سپورٹ ہے، اداروں کی خریداری ہے، بروکرز کی مجبوری ہے، مرجرز ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کی سختی اور پانڈا بانڈز کی لائف لائن۔ تو جو ہیوی ویٹ بلو چپ سٹاکس ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نچوڑ یہ ہے کہ 1,65,000 کو برقرار رکھنا اہم ہے، کیونکہ کئی بڑے اور مضبوط سٹاکس اوور سولڈ ہو چکے ہیں۔ جب اچھی کمپنیاں فنڈامنٹل سے اتنا نیچے ملیں تو وہاں سے باؤنس بیک آنا فطرتی عمل ہے۔ تو وہ کون سے مخصوص سٹاکس ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے، جو باؤنس بیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں۔ ایم سی بی بینک، بینک الفلاح جسے ہم BAFL کہتے ہیں، بینک آف پنجاب، حبیب میٹروپولیٹن بینک اور عسکری بینک اس وقت اوور سولڈ ہیں۔ اور بینک تو ویسے بھی ہائی انٹرسٹ ریٹ سے کماتے ہیں نا۔
بالکل IMF کی شرط کے مطابق مانیٹری پالیسی سخت رہنے کا مطلب ہے بینکوں کے مارجنز بڑھیں گے. اس کے علاوہ توانائی اور ریفائنری میں پاکستان آئل فیلڈز یعنی POL، پاکستان اسٹیٹ آئل PSO، اٹک ریفائنری اور نیشنل ریفائنری بہت پرکشش سطح پر ہے. اور سرکولر ڈیتھ کا مسئلہ بھی تو حل ہو رہا ہے انرجی میں. جی، حکومتی اقدامات ان کے لیے گیم چینجر ہو سکتے ہیں. اور آخر میں ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سیکٹر میں سسٹمز لمیٹڈ اور PTCL نمایاں ہے. IT تو براہ راست ڈالرز میں کماتا ہے، اس لیے مقامی دباؤ سے محفوظ ہے. اچھا، تو اب ہم آتے ہیں پیر کے دن کی طرف. ہم نے سب سمجھ لیا. اب ایک عام سرمایہ کار کیا کرے؟ کیا وہ پیر کی صبح ہی ان سٹاکس پر ٹوٹ پڑے یا انتظار کریں؟ میں تو کہوں گا کہ پینک نہ ہو، پلان پر غور کریں. آپ نے بالکل درست کہا. پیر کے دن مارکیٹ میں کافی والیٹیلٹی متوقع ہے، اس لیے ایک ویٹ اینڈ سی اپروچ اپنانا ہی بہتر ہے. یعنی جلدی نہ کریں. بالکل. ویکینڈ پر خبریں تو رکیں گی نہیں نا. IMF کی وضاحتیں، تیل کی قیمتوں کے نئے ٹرینڈز، یہ سب پیر کی ٹریڈنگ پر حاوی ہوں گے. اس لیے پیر کو فوری ریشنل انالیسس سے نکال دینا چاہیے. تو حتمی تصدیق کا ویٹ کریں؟ ہاں، مارکیٹ کے ریورسل کی فائنل کنفرمیشن کا انتظار کریں. جب مارکیٹ مستحکم ہو اور 1,65,000 کو تھام لے تب ان اوور سولڈ سٹاکس میں پوزیشن بنانا چاہیے. بہترین. تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے آج کے لیے ایک سوال جس پر سب کو غور کرنا چاہیے. جب مارکیٹ میں اس طرح کی شدید مندی آتی ہے تو کیا یہ گراوٹ واقعی ان بہترین کمپنیوں کی اصل قدر کو کم کر دیتی ہے، یا پھر کیا یہ صرف ہمارے اجتماعی خوف کی عکاسی ہوتی ہے جو دراصل ایک سمجھدار سرمایہ کار کے لیے دہائی کی سب سے بڑی خریداری کا موقع بن سکتی ہے؟ سوچئے گا. ہم ملیں گے اگلے جائزے میں.